بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی جو اطاعت کرو جو تم میں سے ہو، منکم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرنے لگو تو پس رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم نے ایمان لایا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، ذالک خیر واحسن تأویلا، ذالک خیر، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے خوب تر ہے۔ علامہ واحدی نے اسباب النزول صفحہ نمبر 152 اور علامہ آلوسی نے روح المعانی صفحہ نمبر 65 جلد 5 میں لکھا ہے کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستے کا امیر مقرر کیا، جن کے زیر امارت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے حضرت الامیر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی بغیر ایک شخص کو امان دے دی، جس پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ نے میرے اجازت کے بغیر کیوں ایک شخص کو پناہ دی ہے؟ اور پھر اس حوالے سے دونوں کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہوئی اور معاملہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے امان کو نافذ کر دیا اور برقرار رکھا اس کے نفاذ کو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آئندہ امیر سے رائے لیے بغیر امان نہ دیا کرے، اور ظاہر ہے امیر کی اطاعت واجب ہے۔ تو اس طرح دونوں کے درمیان خالد ابن ولید اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رضامندی ہو گئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ سبب نزول جو بھی ہو، اور پہلے بھی گزارش کر چکا ہو کہ العبرۃ للعموم، آیات کا مفہوم اور حکم جو ہے وہ عام ہے، جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کا حکم ہے،
اور ساتھ ساتھ اولي الامر کے فرمان برداری کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم لوگوں میں سے اگر چند چیزوں میں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف تو ایک فطری چیز ہے، اختلاف رائے اجلاسوں میں بھی ہوتی ہے، اختلاف رائے نقطہ نظر میں بھی ہوتی ہے، طریقہ کار میں بھی ہوتی ہے، نظم و نسق میں بھی ہوتی ہے، علمی تحقیق کے اختلافات بھی ہوتی ہے۔ اختلافات تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اختلافات کا ایک لمٹ ہوتا ہے۔ اختلاف مخالفت تب مضر ہے، اختلاف جب آپ اس پر ڈٹ جائے، دلیل کی بنیاد پر بات کریں، عوامل کی بنیاد پر بات کریں، اسباب کی بنیاد پر بات کریں، وجوہات کی بنیاد پر بات کریں، زمینی حقائق کی بنیاد پر بات کریں، شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو۔ ہر معاملے میں اختلاف ہے تو آسان حل یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اور جو حکم، جو فیصلہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اس کو من وعن تسلیم کرو، قبول کرو۔ اللہ اور رسول کے فیصلوں پر راضی رہو، کھلے دل کے ساتھ راضی رہو۔ یہ مسلمان ہی ہے، کوئی کفر نہیں ہے، تنگ نظر اسلام میں نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر موجود ہے، پہلے اللہ کا ذکر موجود ہے، من یطع اللہ والرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ سب سے پہلے بات اللہ کی اطاعت کی ہم کریں گے کہ اللہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پورے کے پورے عالم انسانیت کے فلاح، کامیابی اور کامرانی ہے، اور یہ کامیابی اور کامرانی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا انسان پر کوئی ایسی حالت نہیں آئی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ معدوم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کو وجود بخشی، اللہ نے پیدا کیا۔ انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه، اور سورہ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا یار۔ سورہ عبس وتولی میں فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، مطلب ہو جائے انسان کس چیز نے ان کو کفر پر آمادہ کیا ہے، کیوں یہ کفر کرتے ہیں۔ من ای شیء خلقا، حیثیت تو دیکھ لے کس چیز سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ، بھائی نطفہ سے خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ ثم فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر مرے گا، قبر میں جائے گا، پھر دوبارہ زندہ ہوگا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اور جب اللہ ہمارا خالق ہے تو ہمارے خلقت کا مقصد، ہمارے زندگی کا مقصد اللہ کو معلوم ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اس میں کامیابی اور کامرانی ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جو بہتر نہیں ہے انسان کے لیے، اور اس میں ناکامی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔
آپ دنیا میں لے لیں، کوئی بھی کمپنی کوئی بھی پروڈکٹ تیار کرے، ایجاد کرے، تیار کرے، کوئی بھی کمپنی کوئی بھی پروڈکٹ، لیکن جس کمپنی نے جس پروڈکٹ کو جس چیز کو ایجاد کیا ہے اس کے استعمال کا طریقہ وہ کمپنی بتائے گا، اس کے استعمال کا طریقہ وہ کمپنی بتائے گا، اس کے ساتھ ایک یوز بک ہوگی، استعمال کا طریقہ اس میں لکھا ہوگا، وہ کمپنی اس کو انجینئر فراہم کرے گا، اس کی ورکشاپ ہوں گے۔ تو عالم انسانیت اللہ کی کمپنی میں بنا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی کتاب میں قرآن کریم میں اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اس کے ورکشاپ دینی مدارس ہے، مساجد ہے، خانقاہیں ہے، تبلیغی جماعت ہے، اہل اللہ کے مجالس ہے، محافل ہے، اور اس کے جو انجینئر ہے، مرمت کرنے والا آخری انجینئر عالم انسانیت کی، وہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، تو وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے کمپنی میں بنا ہے، لہذا انسانوں کے استعمال کا طریقہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا عمل ایک انسان کے لیے مفید ہے اور کون سا عمل ایک انسان کے لیے مضر ہے، اسی لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، انسانیت کے مفاد میں ہے یہ بات۔ اور دوسری بات، اطیع الرسول، عالم انسانیت کے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مربی ہے، ایک انجینئر ہے، اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، لہذا ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول ہے، اور جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل نمونہ کے مخالفت ہے۔ مثلا مغرب کی نماز، آپ وضو کے بجائے غسل کریں، پرانے دھوئے ہوئے کپڑوں کے بجائے آپ نئے کپڑے پہن لیں، آپ ایک رکعت میں 5 سپارے پڑھیں، لیکن اگر 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیں تو یہ مغرب کی نماز نہیں، یہ مغرب کی نماز نہیں ہے۔ اسی لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 رکعت مقصور ہے، منقول ہے، 4 رکعت مغرب کی نماز نہیں ہے۔ اور بے شک آپ نے بہت اہتمام کیا ہو، بہت سارے چیزوں کا التزام کیا ہو، لیکن یہ نماز میرے بھائی مغرب کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر نہیں ہے، اور جو عمل اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر نہ ہو، وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے نہیں۔ اور یہی ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ دیکھو یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اور محمد رسول اللہ یہ طرز زندگی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ، آیات مذکورہ میں اللہ
اور رسول کی اطاعت کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا ذکر ہے۔ اولی الامر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا انتظام ہو، انصرام ہو، قدرت ہو، طاقت ہو۔ اب اولی الامر کون ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا مجاہد اور حسن بصری رحمہم اللہ تعالی کا قول ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء فقہا ہے جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، وارثین ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد حکام اور امراء ہے، جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے، اقتدار جن کے قبضہ میں ہے۔ لیکن تفسیر ابن کثیر میں حافظ مہد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد دونوں طبقے ہیں، علماء کرام بھی ہے اور حکام بھی ہے۔ اور آیت مذکورہ میں 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، جو کہ اصل اطاعت، اصل حکم کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے۔ فرمایا ان الحکم الا للہ۔ حکم اور اطاعت کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کئی دفعہ ایک حکم، اکثر بلکہ ایک حکم اللہ کے کلام میں، قرآن کریم میں موجود ہو، اللہ نے نازل فرمایا ہو، اور اس میں کسی تفسیر، تشریح یا تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا شرک کی نفی ہے، کفر کی نفی ہے، اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالیوم الآخرہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے، یہ اعتقادات ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ روزے کی فرضیت، نماز کی فرضیت، حج کی فرضیت، جہاد کی فرضیت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا زیادہ تر تعلق براہ راست اللہ کے احکامات سے ہے، احکام ربانی سے ہے، اور اس کے تعمیل بلا واسطہ، بلا کسی اللہ کے اطاعت ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں تفصیلات اور تشریحات کی ضرورت ہوتی ہے، ابہام کی بنیاد پر یا اجمال کی بنیاد پر۔ مقصد حکم الہی تو ہے لیکن مجمل ہے، اور اس کے تشریح، تفسیر یا تفصیل احادیث طیبہ علی صاحبها الف الف تحیت و سلام سے ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ حدیث بھی ایک قسم وہی ہے، وہی غیر مطلوب۔ اگر اس تفصیل میں، تشریح میں اجتہادی طور پر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دی جاتی تھی، اور بالآخر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جو قول آخر ہے وہ حکم الہی کی ترجمانی ہو۔ اس قسم کی اطاعت میں اگرچہ در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور پر چونکہ احکام صریح طور پر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت مسلمہ کو پہنچی ہے، اسی لیے ان کے اطاعت ظاہری طور پر اطاعت رسول ہی ہوتی ہے، جو کہ در حقیقت حکم الہی ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں
اطاعت الہی کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کا حکم بھی مستقلاً ذکر فرمایا ہے۔ تیسری صورت یا تیسرا درجہ وہ ہے، ایک مسئلہ ہے جن کا ذکر نہ قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے اور نہ احادیث طیبہ میں یا صراحتاً موجود ہے یا ذخیرہ احادیث میں اس معاملے کے متعلق روایات متضاد ہے، تو ایسے احکام میں علماء مجتہدین قرآن کریم کے منصوصات اور زیر غور مسئلہ میں کے نظائر میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں کہ ان کا حکم تلاش کرے۔ ان احکام کی اطاعت بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے قرآن و سنت سے مستفاد ہونے کی وجہ سے اطاعت خداوندی کی ایک فرد ہے، مگر ظاہری طور پر ہم اس کو فقہ کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، فتاوی کہتے ہیں، علماء کی طرف نسبت کرتے ہیں، مفتیین کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور اس تیسرے قسم میں ایسے احکام کی جس میں کتاب و سنت کے روح سے کوئی پابندی نہیں، ان میں سے ایک عمل کو اختیار کرو جس طرح چاہو جیسے چاہو، کوئی پابندی نہیں، جس کو اصطلاح میں مباح کہا جاتا ہے، مباحات کہا جاتا ہے۔ ایسے احکام میں عمل انتظام حکام اور امراء کو حوالہ ہے کہ وہ حالات اور مصالح کے پیش نظر کوئی قانون بنا کر سب کو ڈسپلن کے ساتھ نظم و نسق کے ساتھ چلائے۔ مثلا ڈاکخانے کا نظام ہے، ریلوے کا انتظام ہے، ٹریفک کا نظام ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ انتظامی معاملات ہیں، انتظامی مسائل ہے جو کہ اہل فن جانتے ہیں، ماہرین فن جانتے ہیں، اور اس کے نظم و نسق، تعمیر و ترقی میں وہ ماہرین ہی کردار ادا سکتے ہیں۔ لہذا آیات مذکورہ میں اولی الامر سے مراد علماء کرام بھی ہے اور حکام بھی ہے، فقہا، علماء اور وہ ولاۃ الامور، حکام، ارباب اقتدار بھی ہے۔ فقہی تحقیقات، شرعی مسائل، حرام حلال کی تمیز، یہ تو اہل علم جانتے ہیں، فقہا جانتے ہیں، لیکن ریلوے کے مسائل کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے بھائی۔ انتظامی معاملات اور مسائل حکام، ارباب اقتدار اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لہذا دونوں مراد، علماء بھی مراد ہے، حکام بھی مراد ہے، اور یہ اطاعت بھی در حقیقت اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی ہے۔ ظاہری طور پر تو قرآن و سنت میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی نے علیحدہ حیثیت سے، جداگانہ حیثیت سے قرار دے دیا، ذکر کیا باقاعدہ۔ بہرحال غیر منصوص فقہ مسائل میں فقہا، علماء کی اطاعت لازمی ہے، اور انتظامی معاملات میں حکام اور ولاۃ الامور کے اطاعت وہ لازمی ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ خلاف شرع امور میں کسی کی اطاعت نہ کرو، نہ امیر کی اطاعت جائز ہے، نہ امراء کے، حکام کی، کیونکہ امیر کے لیے حکم یہ ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگے ہو تو انصاف سے فیصلے کرو۔ اگر امیر عدل و انصاف پر قائم ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے۔ اگر امیر عدل کو
چھوڑ کر ظلم جبر بربریت پر اتر آئے تو ایسے امیر کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں ہے جس میں خالق کے نافرمانی لازم آتی ہو۔ عدل وہ بندہ قائم کر سکتا ہے جس کے اندر قیام عدل کی صلاحیت موجود ہو، اور جن کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے نظام عدل کی قیام کا، ان کو تو قاضی بھی نہیں بننا چاہیے، خود بھی نہیں بننا چاہیے۔ اور حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کسی جگہ حاکم مقرر فرما دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ابا ذر انک ضعیف وانها امانۃ وانها یوم القیامۃ خزی وندامۃ الا من اخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها رواہ مسلم۔ فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ضعیف آدمی ہیں، آپ کمزور آدمی ہیں، اور یہ منصب ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق پورا ادا کر دیا ہو، یعنی وہ ذلت سے بچ جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کا حکم یہ ہے اگر تم کسی امر کے بارے میں تمہارا کسی امر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ کتاب و سنت کی طرف رجوع کے دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ کتاب و سنت کے احکام منصوصہ کی جانب رجوع کرو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر احکام منصوصہ میں موجود نہیں ہے تو ان کے نظائر پر قیاس کر کے رجوع کرو، مطلب قیاس کرو، لیکن یہ تو فقہاء ائمہ مجتہدین کا کام ہے، علماء کا کام ہے، اور یہ ایمان والوں کا کام ہے، اور یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت خوب تر ہے، انجام کے اعتبار سے وہ خوب تر ہے۔